الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفيها فهو زان أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ ہفتے مہر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اور جو کم سے کم مقدار ہے وہ تو ہر حال میں 31 گرام چاندی کے برابر جو قیمت ہے وہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، اور اس کے اوپر خاندان اور اپنی حیثیت کے حساب سے زیادہ مہر طے کی جائے گی، اور اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو مہر فاطمی ادا کرے جس کی قیمت 1 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے، کیونکہ یہ اس بیوی کا بدل ہے جو تمہارے گھر اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے۔ بہرحال تو مہر یہ شوہر کے ذمے لازم ہے، بلکہ حدیث پاک ابھی میں نے پڑھی کہ من تزوج امرأۃ، جو کسی عورت سے شادی کرے اور اس کے لیے مہر طے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ مہر نہیں دوں گا، مہر ادا نہیں کروں گا، تو وہ زانی ہے، عمر بھر وہ زنا کرنے والا مانا جائے گا۔ اور ایک الفاظ ہے لقی اللہ یوم القیامہ وہو زانین، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی شمار ہوگا، بدکار شمار ہوگا، شوہر ہونے کے باوجود گویا اس نے اپنی بیوی سے زنا کیا ہے۔ اس لیے مہر جو ہے وہ ادا کرنا یہ شوہر کے ذمے لازم ہے، جب تک ادا نہیں کرے گا یہ قرضہ باقی رہے گا۔ پھر مہر کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل۔ مہر معجل مطلب نقد مہر، اور دوسری قسم ہے ادھار۔ اصل تو مہر نقد ہونی چاہیے، اصل مہر نقد ہونی چاہیے، کیش ہونا چاہیے۔ کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت ہی، جب نکاح ہو رہا ہے اسی وقت اجازت کے وقت ہی لڑکی کے حوالے کر دی جائے، تاکہ اگر مہر معجل یعنی نقد والی مہر طے کی تھی تو فوراً ادا کر دے، اور اگر اس وقت ادا نہیں کیا تو جب شوہر بیوی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، پہلی مرتبہ اس کی ملاقات ہو رہی ہے، تو رات میں ادا کر دے، ساتھ میں لے کر جائے۔ لیکن مہر معجل کے اندر، نقد مہر میں اصل یہی ہے کہ فوراً اس کو ادا کر دیا جائے۔ اسی لیے عام طور پر اب معمول یہی ہے، اور اس پر ہی امت کو لایا جا رہا ہے کہ فوراً نکاح کے وقت ہی مہر بھیجا دی جاتی ہے لڑکی کے قبضے میں، وہ مالک ہے، اب اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، واپس کر دے ہوئے، کسی کو ہدیہ دے دے ہوئے، خرچ کر لے ہوئے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا یا بولنے کا حق نہیں ہے، وہ اس کی مالک ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے۔ خیر، تو اگر نقد مہر طے تھیں تو فوراً ایجاب و قبول کے وقت ہی ادا کر دو، نہیں تو کم سے کم آخری درجے میں جب جا رہے ہیں ملاقات کے لیے شوہر، تو اپنی بیوی کو وہ اپنے ہاتھ سے ادا کر دے۔ لیکن اگر مہر ادھار رکھی، مہر اگر ادھار رکھی ہے تو اس کی بھی مدت طے کر لے ہوئے، لمبی مدت نہ ہو کہ بھئی 15 دن میں 1 مہینے میں ادا کر دوں گا، اور جب مدت آ جاوے تو اس کو ادا کر دے ہوئے۔ اور اگر مدت طے نہیں کی تھی بلکہ بس
کہ 50,000 روپے مہر ہے ادھار کی مدت طے نہیں کی تو جلدی سے جلد اول وقت میں زیادہ لمبا ٹائم نہ لے، جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی قرضہ ہے۔ جس طرح قرضہ ہوتا ہے، ہم نے کسی سے مال ادھار لیا تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ادھار مہر کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا شوہر کے ذمے پر یہ قرضہ باقی رہے گا۔ اب ہمارے یہاں غلط رسم چل پڑی ہے کہ لمبی مہر، ادھار میں لمبی مہر طے کرتے ہیں، نقد میں نہیں۔ نقد میں تو وہ سونی کا ترازو ڈھونڈ کر لائیں گے، اس سے ناپیں گے کہ 31 گرام سے 1 ملی گرام بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں ادھار کی بات آتی ہے، خالی دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے کہ 2 لاکھ روپے یا 1 کلو سونا یا 1 کلو چاندی، اس طرح 10 تولہ سونا، اس طریقے سے مہر طے کرتے ہیں، کیونکہ ادھار ہے، دینا تو ہے نہیں، اور بیچاری بیوی کیوں مانگے گی؟ اس کو مرنا تھوڑی ہے، وہ ڈر کے مارے مانگتی نہیں کہ اگر مانگوں گی تو کہیں جو ہے یہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، طلاق کی دھمکی تو نہیں دے دیں گے۔ بلکہ بعض خاندانوں میں یہ عرف چل پڑا ہے کہ اگر شوہر ادھار مہر ادا کرنے جاتا ہے تو لڑکی لینے سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ کیوں؟ کہ بولے یہ لگتا ہے مجھے اب چھوڑ دیں گے، یہ مہر میرا ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب مجھے اب چھوڑنے والے ہیں، تو وہ بیچاری جو ہے ڈر کے مارے لیتی نہیں ہے۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ جو مہر آپ نے طے کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق طے کریں، بہت زیادہ بھی نہ طے کر دیں کہ 2 لاکھ 10 لاکھ کہ اس کو ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے، نہیں۔ بہرحال جو بھی طے کیا ہے ادھار ہے تو بھی اس کو زندگی میں جلد ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، زندگی میں ادا تو کیا نہیں، کیونکہ وہ بیچاری بولے گی نہیں اور میں دوں گا نہیں، میں بھی زیادہ بہادر اور ہوشیار ہوں اور وہ بیچاری مجبور اور لاچار ہے۔ تو آپ جب انتقال ہو جاتا ہے تو پکڑ کے لاتے ہیں، چل جنازے پر اور مہر معاف کر۔ اب مرتی کیا نہ کرتی، وہ ایسے ہی شوہر کے غم میں نڈھال ہے، اس وقت وہ یہی بولے کہ ہاں میں نے معاف کیا، لیکن مسئلہ لکھا ہے کہ اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ اب انتقال ہو گیا، اب جنازے پر بیوی کو لایا گیا کہ چل اس کا مہر معاف کر۔ اور ایک اور رسم چلتی ہے ہمارے یہاں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا، اور ماں زندہ ہے تو ماں کو لے کر آتے ہیں، چل دودھ معاف کر۔ کیوں؟ دودھ پلانا کوئی یعنی گناہ کیا تھا اس نے یا کوئی قرضہ رکھا تھا؟ بھائی ماں کہا کہ بچپن میں بیٹے کو دودھ پلائے، تو اب دودھ معاف کر۔ جو ستایا ہے وہ معاف نہیں، دودھ معاف کر۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب لوگ لیتے ہیں، آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ دودھ معاف کر، یعنی دودھ پلانا غلط تھا یا قرضہ تھا؟ نہ دودھ پلانا غلط ہے، نہ وہ کوئی قرضہ ہے کہ جو باقی رہ گیا ہو اب ماں آ کے معاف کر رہی ہے۔ ہم شریعت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ کہ دودھ کوئی قرضہ باقی رہ گیا ہو۔ جو عورت نے دودھ پلائی تھی بیٹے کو بچپن میں، وہ اس کا کوئی قرضہ باقی رہ گیا ہے تو اب بولے دودھ معاف کر۔ دودھ نہیں، جو اس نے اگر ماں کی خدمت نہیں کی ہے، کمی کی ہے، وہ معاف کرواؤ۔ خیر، تو اس طرح جنازے پر شوہر کے بیوی کو لایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے مہر کو معاف کروایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح معافی نہیں ہوتی، بلکہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ مہر کی رقم اس کے حوالے کر دیں، وہ بعد میں واپس کر دیں، اپنی خوشی سے نہ لیں اور واپس کر دیں تو معافی ہوگی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، بغیر زبان سے بولے میں نے معاف کر دیا، نہیں، بلکہ جو رقم اس کی مہر کی آپ اس کے حوالے کر دیں۔ اب وہ واپس اپنی خوشی سے بغیر دباؤ کے اگر وہ واپس کر رہی ہے اور معاف کر رہی ہے تو یہ معافی مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔ بہرحال تو یہ مہر جو ہے یہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی طرف یہی تو ایک فرض ہے، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، نکاح میں ایک یہی فرض ہے مہر ادا کرنا، اور وہی طے نہیں ہوتا نکاحوں میں، یا ہوتا ہے تو دیا نہیں جاتا، یا لاپرواہی اور بے توجہی کی جاتی ہے۔ دوسرا ولیمہ سنت ہے، کھانا کھلانا۔ بہرحال تو اب اس کے بعد یہ مہر تو طے ہو گیا، اور میں نے ادائیگی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر نقد ہے، کیش مہر ہے تو اجازت کے وقت ادا کر دو،
نہیں تو شوہر جو ہے ملاقات کے وقت ادا کر دے ہوئے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ نکاح کا دن اور نکاح کس طریقے سے کیا جائے گا، کون لوگ جائیں گے، یہ بارات کیا ہے، بارات جو آتی ہے یہ کیا ہے۔ اصل میں یہ پچھلے زمانے کے حالات کی وجہ سے یہ رسم چل پڑی ہے۔ اس وقت حالات اور کنڈیشن اس طرح کے تھے کہ لوگ دور دور نکاح ہوتا تھا اور اس طرح کے آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے، سواریاں اچھی نہیں ہوتی تھی، تو جہاں نکاح ہوتا تھا وہاں جا کے لوگ ٹھہرنا پڑتا تھا، لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، تو پورا دن چلا جاتا تھا، رات ہو جاتی تھی، اور اس زمانے میں چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے کہ بھائی گھر والے جو نکاح کرنے جا رہے تو ساتھ میں اچھے خاصے لوگ ساتھ میں جایا کرتے تھے، ان کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے، ڈاکو لوٹ نہ لیں۔ نکاح کرنے جا رہے ہیں تو بولے زیورات ہوں گے اور سامان ہوں گے اور پیسے ہوں گے، تو ڈاکو اس فراق میں رہتے تھے کوئی اس طرح کا مرغا بڑا پھنسے۔ تو اب اگر صرف گھر والے جائیں گے 2 4 10 لوگ تو ڈاکو ان پر حملہ کر کے لوٹ لیں گے، تو اچھے خاصے لوگ محلے والے رشتہ دار سب مل کر 10 20 50 آدمی مل کر جایا کرتے تھے، بولے بارات آئی۔ تو اس زمانے کی ضرورت اور کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ ان کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے ساتھ میں جایا کرتے تھے تاکہ ڈاکو حملہ نہ کر سکے اور لوگ محفوظ رہیں۔ اب اس کو رسم بنا ڈالا، اب یہ ہوتے ہوتے بولے اب یہ رسم بن گئی، اب 50 آدمی 100 آدمی 200 آدمی 250 آدمی اور 500 آدمی، باقاعدہ ڈیمانڈ اتنے آدمی آئیں گے ہمارے، اور ہر ایک کو یہ ہونا چاہیے، اور ہر بارات میں آنے والا اپنے کو دولہا سمجھتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں اتنے نخرے اس کے ہوتے ہیں جس سے وہی دولہا ہو، ہر باراتی اپنے آپ کو دولہا سمجھتا ہے، اور جس گاؤں جس بستی جس محلے میں جاتے ہیں وہاں ہر طرح کی مستی ادھم کرنا شور مچانا سب ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ کوئی کہے بھائی یہ لوگ شور مچا رہے، بولے بارات میں، اچھا بارات میں آئے، یعنی بارات میں آئے تو ساتوں خون معاف، چاہے اچھلے کودے ناچے کسی کو مارے چھیڑے کچھ بھی کریں، بولے بارات میں آئے، اچھا بارات میں آئے۔ یہ غیروں کا طریقہ اب ہمارے اندر آ گیا۔ پہلے ضرورت تھی یعنی ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے 10 20 50 لوگ ساتھ میں جایا کرتے تھے، اب جو ہے مستی کرنے کے لیے، راستہ جام کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور جو ہے دنیا بھر کی خرافات کرنے کے لیے اور ہنگامہ کرنے کے لیے۔ اسی وقت تو انسان پہچانا جاتا ہے، بولے شادی ایک بار تو ہوتی ہے، ارے ایک بار دکھانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مرتبہ دکھانا تھا اللہ کو کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، ایک مرتبہ دکھانا تھا، وہ بھی تو دکھا نہیں پایا۔ بولے ایک مرتبہ تو شادی ہوتی ہے، کرنے تو جو کرنا ہو نہیں، تو اب جو ہے باقاعدہ یہ رسم بن گئی۔ اب جو طے ہوتا ہے 100 آدمی تو 150 آئیں گے، سب جائز۔ تو اب لڑکی والوں پر زبردستی کا یہ بوجھ ڈالنا کہ 100 آدمی ہم آئیں گے یا 200 آدمی آئیں گے، اور اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے، اور کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے، دنیا بھر کے مطالبے۔ جو لڑکی والوں پر تو کھانا کھلانا بھی ضروری نہیں، کوئی خرچہ ان کا ہے ہی نہیں، 2 ہی خرچے میں بتاتے آ رہا ہوں، مہر اور ولیمہ ہے، اور دونوں لڑکے والوں پر ہے، لیکن یہاں زبردستی لازم کیا جاتا ہے کہ اتنے آدمی آئیں گے اور یہ آئٹم ہونی چاہیے۔ یہاں تو پھر بھی اللہ خیر کرے، غنیمت ہے، ورنہ آپ یو پی کے علاقے میں اور راجستھان کے علاقے میں چلے جاؤ، اللہ رحم کرے کہ ایک یعنی براتی کے لیے دنیا بھر کے نخرے۔ یہ ابھی آگرہ کے اندر پچھلے مہینے ایک شادی ہوئی آگرہ میں، تو اس نے لاکھوں کا خرچہ کیا، بڑا ہال شاندار، اس کے اندر کھانے کا بہت شاندار کھانا اس نے رکھا، بہت ساری آئٹمیں رکھی لڑکی والے نے۔ بارات آئی اور بارات میں بھی الگ سے انتظام، مٹھائیوں کا اور اس کا اور اس کا۔ ایک رسگلے پہ جھگڑا ہوا، ایک رسگلے پہ جھگڑا ہوا کہ ایک رسگلہ کم کیوں، اور ایسا جھگڑا ہوا کہ وہ شادیانہ جو ہے وہ ماتم کدا بن گیا، اب لڑنا، اور اس میں ایک آدمی کی جان چلی گئی، 10 لوگ زخمی ہوئے، نکاح تو ہوا ہی نہیں، اس نے لاکھوں کا خرچ کیا تھا، عزت چلی گئی اور سارا یعنی نقصان ہو گیا، کسی کی جان چلی گئی، کیوں؟
پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دین کے اندر ہی عافیت ہے اور سادگی کے اندر ہی عافیت ہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہیے. تو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس لیے یہ سب یہ تو بڑے کے اوپر جاتا ہے. کہتے ہیں بیوی نہیں مان رہی ہے، مطلب تو خود بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں جورو کا غلام ہوں. یہ تو اعلان کر رہا ہے، بیوی نہیں مان رہی ہے. مطلب کہ تو کتنا لاچار ہو گیا کہ اپنی بیوی کے سامنے نہ چلنے کی بات اعلان تو اعلان کر رہا ہے. تیرے کو شرم نہیں آتی؟ تو مرد کا ہے. بولے بیوی نہیں مان رہی ہے، یعنی سوچو، یعنی ایسے بے غیرتی کے ساتھ سب کے سامنے بیان کر رہا ہے. مطلب تو مرد نہیں ہے. کوئی کہتا ہے لڑکا نہیں مان رہا ہے. کیسے نہیں مانے گا؟ اگر اللہ رسول سے محبت ہے، باپ کہتے میں شامل نہیں ہوں گا، جا شادی کر لے. اگر تو شریعت کے خلاف چلے گا، میں شرکت نہیں کروں گا. بتاؤ اولاد مانے گی نہیں مانے گی؟ مجھے شامل نہیں ہونا ہے، جا جو کرنا ہو کر لے. نہ خرچ کروں گا نہ شامل ہوں گا. مجھے تجھ سے پہلے اللہ کے رسول محبوب ہے، تو بعد میں ہے. ایسے موقع پر دکھانا پڑتا ہے. اور یہ دکھانا اللہ رسول کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. اس نے ہماری لاج رکھی، اور اس میں عافیت بھی ہے کہ آپ کے اس تیور سے جو ہے لوگ خرافات سے بچ جائیں گے. آج الٹا معاملہ ہے کہ مفتی صاحب جانے دو، مولانا جانے دو. مولانا کیوں جانے دے؟ ارے اس کو کیوں جانے دے رہا ہے؟ اس کو روکنا جو غلط کر رہا ہے. روکنے والے کو روکتے ہیں، جو غلط کام سے روک رہا ہے اس کو روکتے ہیں. ارے جانے دو، کہ وہ ترم کھائیں. یعنی کیا ہو جائے گا اگر آپ نے خرافات کرنے والوں کو روک لیا؟ 10-20 لوگ کھڑے ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے. وہ کہے گا میں بھی نہیں بول سکتا. تو کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے بولنے کے لیے؟ اور اگر 10 لوگ صرف کھڑے ہو جائیں محلے کے، رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے پورے محلے کی نیند حرام کر رکھی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، صرف 10 لوگ کھڑے ہو جائیں غیرت والے، اس کے باپ کو بھی بند کرنا پڑے گا. لیکن غیرت ہی مر چکی ہے نا. بولے میں کیوں بولوں؟ ارے ہوگا کیا یار؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر تو اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے تو ایک بلس بھی اگر کوئی چھین لے تیری زمین یا 10 روپیہ بھی لے لے تو وہاں بہادر بن جاتا ہے. وہاں تو جان کی لالے، جان پہ کھیل کے لڑتا ہے، اور دین کے لیے خالی 2 لفظ نہیں بول سکتا. تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. پھر ایسے بے غیرتوں کے یہاں پھر اللہ کی مددیں نہیں آتی، برکتیں نہیں آتی، رحمتیں نہیں آتی. اللہ ہمیں سمجھ دے. صرف 10 لوگ کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی اس طرح کا بڑی خرافات ہو رہی ہے، ارے تھوڑا بولا تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے ساری باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، پورا راستہ جام کر رکھا ہے، رات کو 2 بج رہا ہے 3 بج رہا ہے، یہ ہے کیا؟ پھر وہ نکاح پڑھانے والے بھی بے غیرت ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. میں تو ایسا نکاح ہی نہیں پڑھاتا، بلکہ 2-3 مرتبہ تو جا کر واپس آ کر وہ ڈانٹ کر آیا ہوں کہ میں تمہارا غلام، تمہارا کھایا پیا نہیں ہے. تم یہ بند نہیں کرو گے تو مجھے اللہ رسول سے زیادہ محبت ہے. ان کے مقابل میں تم کچھ نہیں ہو، میں کچھ نہیں ہوں. اس لیے بعض مرتبہ وہاں جا کر واپس آ گئے. ہاں ہلکی پھلکی خرافاتیں وہ تو دھیرے دھیرے ختم ہوں گی، اور ہم لوگ نہیں جائیں گے تو ختم بھی نہیں ہوں گی. اس لیے ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور جہاں موقع ہوتا ہے سمجھاتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں. ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا، بولنا ہی چھوڑ دیا. اس لیے لوگ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بے غیرت ہو رہے ہیں، بہت زیادہ برائیاں اور خرافاتیں عام ہوتی جا رہی ہیں. صرف 5 اور 10 لوگ کھڑے ہو جائیں محلے کے، دیکھو بند کرنا پڑے گا اس کو. بلکہ شریعت چھوڑو، ملک کا قانون آپ کا ساتھ دے گا. ملک کا قانون آپ کا ساتھ دے گا. بھئی رات میں ڈی جے بجانا کیا جائز ہے؟ یعنی ملک کے قانون میں بھی جائز نہیں ہے. کسی کی نیند حرام کرنا جائز ہے؟ شریعت کا تو مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس ملک کا قانون بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. بہرحال مسجدوں کا بھی احترام نہیں. اللہ رحم کرے. کیا حال بنا رکھا. پھر کہتے ہیں اللہ کی مددیں نہیں آ رہی ہیں. کیسے آئے گی رحمت؟ کیسے آئے گی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور اللہ کی مددیں اور نصرتیں؟ اور اللہ کیسے راضی ہوں گے وہاں جہاں اللہ رسول کے یعنی دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں؟ اللہ ہمیں سمجھ دے. بہرحال تو آپ ان پر زبردستی ووٹ ڈالنا کہ ہم 200 آدمی لے کر آئیں گے. 200 کا مطلب 300 آئیں گے، 250 300 کا انتظام تو بھی سب ختم ہو جائے گا. یہ وعدہ خلافی اور یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے. کہاں جھوٹ بولنا کہاں رہا؟ کہے گا بھائی 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. بولے کہاں سے نکلا؟ بولے جوہا پورا سے. پلین لے کر آئے گا تو بھی نہیں 5 منٹ میں پہنچ پائے گا. کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو؟ جھوٹ بول بول کے لوگوں نے جھوٹ کو جائز کر لیا ہے.
10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. 10 منٹ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ. اگر کوئی کہ 10 منٹ میں آ رہا ہو تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ. تو ماحول ہم نے تو خراب کیا ہے. تو ہمارے جیسا سچ بولنے والا بیچارہ پیس جاتا ہے کہ 10 منٹ بولا ہے تو 11 منٹ نہیں ہوگی, اور وہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ, اور 1 گھنٹہ بولا تو 4 گھنٹہ سمجھ لینے کا. لیکن سمجھے کیوں؟ ایسا جھوٹ کیوں پھیلا رکھا ہے اللہ سمجھتے ہوئے؟ اور پریشان ہم خود ہوتے ہیں. ان نکاحوں میں مجھے بتاؤ جن سے اصل رشتہ داری ہو رہی ہے, جو لڑکے والے ہیں جو نکاح پڑھنے آ رہے ہیں, اس کے یعنی رشتہ دار اور سب اصل رشتہ دار یہ بننے والے ہیں. انہی کے کھانوں کا اور انہی کے انتظام کا ستیہ ناش ہوتا ہے. کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ نیت کرے دوپہر کے کھانے کی کہ شام کے کھانے کی. بولے بعد میں آنا. بولے تم ہو کون؟ سب ختم ہو اس کے بعد آنا. نہ الذی نہ الذی. دوپہر میں دعوت ہے تو 4-5 بجے کھائیں گے, تو اب نیت کون سی کریں؟ تو 12 بجے کیوں نہیں بلا لیتے؟ اور یہ تو گھر کے بڑے کو چاہیے 12 بجے آپ بلا لیں تو پہلے نکاح ہو جائے اور انہی سے کھانا شروع ہو, جو اصل آپ کے رشتہ دار ہیں, جو دولہا ہے, جو آپ کا داماد بن رہا ہے, انہی کا جو اصل رشتہ دار ہے انہی کی دھجیاں اڑتی ہیں. وہی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ ہماری غلط حرکتوں کی بنا پر ہو رہا ہے. ہم خود ہی یعنی ٹائم کے پابند نہیں ہیں. کس کو کہیں گے آپ؟ پہلے ہوتا ہی تھا نا, 12 بجے نکاح ہوتا تھا اور پھر کھانا شروع ہو جاتا تھا. اب تو اذان ہو جائے گی, نماز تو بھی نہیں. بیچارے جو دین پر چلنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ان کا کھانا گیا. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بارات جو ہے پہلے زمانے میں سیکورٹی کے لیے جایا کرتی تھی کہ دشمن حملہ نہ کر لے, ڈاکو لوٹ نہ لے. اب رسم بن گئی. لڑکی والے نے مہمانوں کے جمع ہونے پر دعوت کر لی تو وہ دعوت کہلائے گی, ولیمہ نہیں. وہ خوشی سے کھلا رہا ہے تو کہ بھئی میرے گھر میں مہمان جمع ہوئے ہیں, بہت سے رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں, وہ کہاں کھانے جائیں گے, ان کا کھانا بنے گا, اور کچھ محلے والے کو بھی میں دعوت دے دوں, میرے یہاں خوشی ہے, لڑکی کی رخصتی ہونے والی, نکاح ہونے والا ہے. تو خوشی میں اگر وہ ایسی دعوت کر لیتا ہے تو یہ عام دعوت کہلائے گی, ولیمہ نہیں. ولیمہ تو لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال اب تو اس طرح اگر کھلاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکی والے, لیکن باقاعدہ ان سے مطالبہ کرنا, ان پر دباؤ ڈالنا کہ اتنے لوگ آئیں گے اور اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے, یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. یہ جو رت جگہ ہے نا, رت جگہ یعنی نکاح سے پہلے والی رات کو جاگتے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ پچھلے زمانے میں ڈاکو لوگ ایسے گھروں کو ٹارگیٹ بناتے تھے کہ ان کے گھر میں کل شادی ہونے والی ہے, تو یہاں مال پانی ہوگا, زیورات ہوں گی, چیزیں ہوں گی, پیسہ ہوگا, تو رات کو حملہ کر کے وہ لوٹ لیتے تھے. اسی لیے محلے والے رشتہ دار راتوں کو جاگتے تھے تاکہ وہ لوٹ کر نہ لے جائیں. تو وہ رت جگہ ہو گیا تو اب دنیا بھر کی خرافاتیں, ناچنا گانا اور یہ سب ہونے لگا. کیا اب رات کو جگ رہے ہیں تو کیا کریں, کیونکہ ہم سچے پکے مسلمان تو ہیں نہیں کہ اللہ کو یاد کریں یا تہجد پڑھ لیں یا کچھ ذکر کر لیں. یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لاؤ اب گانا بجانا کرو, ناچو گاؤ اور مستیاں کرو. تو یہ رت جگہ ہونے لگا. ورنہ اس زمانے میں ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے لوگ جاگتے تھے, گاؤں کے لوگ, کہ اس گھر والے پر کوئی حملہ نہ کر دے اور مال لوٹ کر نہ لے جاوے. اس لیے رت جگہ ہوتا تھا. اب جو ہے دوسرا وہ رسم بن گئی, باقاعدہ وہ رسم بن گئی. یہ بھی کیا کہتے ہیں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب جب نکاح ہوگا تو بارات کوئی چیز نہیں ہے, خاص لوگ چلے جائیں اپنے اعتبار سے, اور مسجد کی جگہ طے ہو جائے, اور دن میں نکاح ہو, ظہر میں یا عصر میں. یہ دو, عصر کا وقت اور ظہر کا وقت یہ بہتر مانا جاتا ہے. دن میں نکاح ہو جائے, مسجد میں نکاح ہو جائے. اور اجازت کا طریقہ کیا ہے, وکیل کس کو کہتے ہیں اور ولی کس کو کہتے ہیں, یہ ہم لوگ نہیں جانتے. جو وکیل بنتا ہے وہ بھی نہیں جانتا میں وکیل ہوں تو میری کیا پوزیشن ہے, مجھے کیا کرنا ہے, اور مجھے وکیل کیوں بنایا گیا ہے. میں نے وکالت تو کی نہیں ہے, کورٹ میں تو میں گیا نہیں, مجھے وکیل کیسے بنا دیا, فری میں ڈگری مل گئی. ارے وہ وکیل نہیں ہے. تو وکیل کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے, اور ولی کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے. دو لفظ ہیں, ولی اور وکیل. ولی تو طے ہیں شریعت کی طرف سے, اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. جو قریبی رشتہ دار ہیں لڑکی کے اور لڑکی کے, دلہا اور دلہن کے باپ, دادا,
اور بھائی چچا وغیرہ یہ ولی کہلاتے ہیں. شریعت نے ان کو ولی کی حیثیت دی ہے، سرپرست، گھر کا ذمہ دار اور سرپرست. اگر مان لو کہ لڑکی اس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اس کا کوئی لڑکا جوان ہو گیا ہے تو لڑکا اس کا ولی ہوگا سب سے قریب. اگر اس عورت کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے، پہلے نکاح سے کوئی لڑکا جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تو اس عورت کا ولی اس کا بیٹا ہے. سب سے ولی میں سب سے زیادہ قریب لڑکے اور لڑکی کا اس کا خود کا لڑکا ہے جو بالغ ہو. اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے ولی میں. یہ طے ہیں، باپ ولی ہوگا لڑکے اور لڑکی دونوں کا، یعنی اس کا باپ اور اس کا باپ. باپ کے باپ نہیں تو دادا، نہیں تو چچا، چچا نہیں تو پھر بھائی. یہ ترتیب ہے. بہرحال یہ تو ولی کہلاتے ہیں، یہ سرپرست ہیں، یہ طے ہیں، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ چاہے تو خود ولی بن کر نکاح کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ولی نہیں بنتے ہیں، یعنی وکیل نہیں بنتے، وکیل کہتے ہیں کہ جس کو لڑکا یا لڑکی نے اپنے نکاح کرانے کی اجازت دے دی ہو، جس کو لڑکا یا لڑکی نے اپنا نکاح کروانے کی اجازت دی ہو، اس کو وکیل کہا جاتا ہے. وکیل جو ہے کسی کے جگہ پر کام کرتا ہے. جیسے کوئی آدمی 3 دروازے جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی تم وہاں جا رہے ہو، میرا فلاں کام بھی کر لینا، یہ بھی خرید کر لے آنا. تو میں نے گویا اس کو اس چیز کے خریدنے کا وکیل بنا دیا، اپنا قائم مقام بنا دیا کہ جو کام میں کر سکتا تھا لیکن مجھے کسی وجہ سے جانا نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا، یعنی قائم مقام، میری جگہ پر اب وہ کام کرے گا. تو ایسے ہی ہم آپ جانتے ہیں کہ لڑکی تو مجلس میں آتی نہیں، اور یہ یعنی با حیا ہونے کی علامت ہے، اور اسلامی معاشرے کی وجہ سے لڑکی دلہن وہ تو نکاح کی مجلس میں یا مسجد میں آئے گی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے قائم مقام، اس کی جگہ پر اس کا وکیل آئے گا جو اس سے اجازت لے کر آیا، یا لڑکی نے اس کو اجازت دی ہے. تو وکیل تو طے کیا جاتا ہے، ولی تو طے ہیں شریعت کی طرف سے، لیکن وکیل کو طے کرنا پڑتا ہے. وکیل گھر کا محرم رشتہ دار بھی بن سکتا ہے اور غیر محرم بھی بن سکتا ہے. یعنی غیر محرم مطلب جو اجنبی ہے، جس سے کوئی یعنی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر کا محرم آدمی وکیل بنے. بہتر کیا ہے؟ گھر کا محرم آدمی جس سے لڑکی کا پردہ نہیں ہے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، یا اور کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو محرم رشتہ دار ہے، جس سے نکاح لڑکی کا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ایسا آدمی وکیل بنے، اس کی طرف سے اجازت لے کر آوے. تو وکیل کا مطلب جو لڑکی کی طرف سے اجازت لے کر اس کا نکاح کروا رہا ہے، اس کو وکیل کہتے ہیں. اور ولی تو سرپرست کو بولتے ہیں، وہ تو باپ دادا وہ سرپرست ہوتے ہی ہیں پہلے سے. وہ اگر خود نکاح پڑھوا رہے ہیں اور لڑکی سے اجازت لینے گئے تو وہاں سارا مسئلہ آسان ہے. اسی لیے اجازت کے وقت جو ہے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ محرم رشتہ دار کو وکیل بنایا جاوے، کیونکہ اس سے لڑکی کے پاس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اس کا محرم رشتہ دار ہے، اس سے پردہ نہیں ہے. اور بہتر طریقہ، سب سے بہتر طریقہ، اگر ہم عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، نکاح کو آسان کریں، وقت اپنا بچائیں، نکاح کو آسان کریں اور وقت اپنا بچائیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب بارات آئے گی رات کو 2, 3, 4 بجے، اس کے بعد لڑکے والے کپڑا لے کر آئیں گے، پھر بھیجائیں گے. اس سے پہلے بھیجنا حرام ہے، جسے شراب پینا حرام ہے، اس لیے نہیں بھیجاتے. اگر اپنا ہی کپڑا پہنانا ہے لڑکے کی طرف سے تو ایک دن پہلے بھیجانے میں کیا حرج ہے بھائی، یا بارات سے پہلے بھیجانے میں کیا حرج ہے. لیکن پتہ نہیں ایسا حرام سمجھتے ہیں کہ جسے شراب پینا حرام ہو، جوا کھیلنا حرام ہو. بولے وہ منع کر رہی ہے، مطلب مسئلہ آپ کو نہیں معلوم، عورتوں کو زیادہ معلوم ہے جو کبھی بیان بھی سننے نہیں آتی. ارے دین کا مسئلہ زیادہ عورتوں کو ہی معلوم ہے. مرد ارے بتا رہا ہے کہ میں جاہل ہوں، عالمہ میرے گھر میں اندر ہے، کہ وہ لوگ منع کر رہی ہیں. نہیں، کپڑا جب وہاں سے آئے گا، پھر لڑکی نہائے گی، پھر تیار ہوگی، پھر فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد نکاح ہوگا. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. اگر آپ کو واقعی لڑکے کی طرف سے کپڑا لڑکے والا چاہتا ہے کہ نہیں ہم کپڑا بھیجیں گے تو پہلے بھیجا دو بھائی.
پہلے ہی بھیجا دو، اور رات کو نکاح رکھتے ہی کیوں ہو اتنی رات کو؟ خیر، تو اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی اجازت لے لو. ابھی اجتماع ہوگا، جیسے ہمارا اجتماع شہر کا آ رہا ہے آئندہ 16 تاریخ کو، آئندہ یعنی ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرا جمعہ جو آ رہا ہے، آج 2 تاریخ ہوئی، آئندہ 16 تاریخ کو پورے شہر احمد آباد کا اجتماع دھندوکا جو تعلقہ ہے احمد آباد کا ہی تعلقہ ہے، اس کے آگے ایک گاؤں ہے پڈانا ایک گاؤں ہے، یہاں سے 105 یا اس کے آس پاس کلومیٹر ہے، 100 کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ وہاں اجتماع ہونے جا رہا ہے، تو بہت سے نکاح بھی وہاں ہوں گے، اور لوگ پہلے سے اجازت لے کر جائیں گے. نکاح کل ہے، اجازت پہلے سے لے لی، کتنا آسان ہے. گھر کا جو یعنی باپ ہے، ولی ہے، وہی وکیل بن جاوے، بھائی ہے بڑا وہ وکیل بن جاوے، چچا ہے، دادا ہے، وہ وکیل بن جاوے، اجازت لے لے، اور پھر نکاح کی مجلس میں حاضر ہو جاوے. کتنا آسان ہے. تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے سے اجازت لے لیں. عین نکاح کے وقت اجازت لینے جانے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. وقت بھی خراب ہوتا ہے، بولے دیکھ کر آپ تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے، بولے ابھی تو کپڑا چیک کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، وہ لال والا جوڑا نہیں مل رہا ہے، ارے وہ تو گھر پہ رہ گیا، گئی بھینس پانی میں، گھر یہاں سے بولے بڑودہ سے بارات آئی ہے، اب جاؤ لے کر، جب تک نہیں آئے گا نکاح نہیں ہوگا. کتنے نکاحوں میں جھگڑا ہوا ہے باقاعدہ میرا کہ یہ سب تمہارے رشتے دار سب کو بھوکا، رات کو 2 بج رہا ہے، کھانا نہیں ملا بیچاروں کو، 1:30 بج رہا ہے. دودھیشور کا واقعہ 1:30 بج رہا ہے، میں تو کھا کر گیا تھا، میں تو عشاء کے پہلے کھا لیتا ہوں، لیکن وہ بیچارے بھوکے ہیں. بولے نہیں ابھی وہ کپڑا واپس آیا ہے، اب وہ گیا ہے، اب وہ پہنے گی، وہ تیار ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ کیوں؟ تمہاری لاپرواہی اور غلط حرکتوں سے سب کو پریشان تم نے کر کے رکھا ہوا ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کس جرم کی سزا دے رہے ہیں ان کو تم؟ یہ بھکاری لوگ ہیں. میں نے جم کے سنایا، میں نے یہ بھکاری لوگ ہیں، تمہارے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ تم یعنی 2 بجے 3 بجے کھانا کھلاؤ گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کیا وہ نہائے گی، پھر تیار ہوگی، اس کے بعد پھر اجازت لینے جائیں گے؟ ارے بھائی اجازت کی صحیح دے، پھر اپنی تیار ہوتے رہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے سے اجازت لے لو. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، کہ نکاح کو آسان بناؤ. جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اس طرح کر لیں، اجتماع میں ایسے ہی ہوگا، یا مرکز میں جو نکاح ہوتے ہیں پہلے سے اجازت لے کے پہنچ جاتے ہیں لوگ، اس عین وقت پہ لینے نہیں آتی اجازت. اور فتویٰ دے رہا ہوں، جہاں کا فتویٰ چاہیے لیٹر پیڈ پر دینے کو تیار ہوں. کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا ہے. بول ایسے کیسے نکاح ہو گئے؟ یعنی تمہارے سامنے ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا، تم سب جانتے ہو، اور ایسے کیسے نکاح ہو گیا؟ تو کس سے بات کر، وہاں بولنا پڑتا ہے. پھر جب اس طرح کی بات آئے تو بولنا پڑتا ہے پھر کہ تو بات کس سے کر رہا ہے. ایسی ہم نے گھاس نہیں چھیلی ہے. دارالعلوم دیوبند کی سند ہمارے پاس ہے. اکابر نے ایسے ہم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کر لیا کہ ہم کو سند دے دی اور مفتی بنا دیا. تو ہم لوگ بیوقوف ہیں، ہم امت کا بیڑا یعنی غلط کر دیں گے، ہم کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، تم سکھاؤ گے مسئلہ ہم کو. تو بعض مرتبہ بولنا پڑتا ہے. تو اجازت پہلے سے لے کر آ جائیں، یہ اصل طریقہ ہے. اور اگر چلو اس وقت اجازت کی ضرورت پڑ گئی، نہیں لی تھی، تو محرم کو بھیجو. باپ ہے، بھائی ہے بڑا، چچا ہے، سمجھدار، وہ جاوے اور اجازت لے کر آ جاوے. اور سن لے، وہاں گواہوں کا جانا ضروری نہیں. اجازت لیتے وقت گواہوں کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں. گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں. گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں. گواہ تو مجلس نکاح میں چاہیے. جب خطبہ پڑھا جائے گا، جب مسجد میں ایجاب و قبول ہوگا، تب وہاں گواہ کا حاضر رہنا ضروری ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، وہاں سارے مرد کو لے کے گھسو گے، بے حیائی والا معاملہ. جو بے غیرت ہوگا وہ کرے گا، سیدھی سی بات ہے. اور پھر طریقہ معلوم نہیں اجازت لینے کا، تو 3 مرتبہ بلواتے ہیں. کون سی بے حیا بے شرم لڑکی ہوگی؟ بول زور سے بول بیٹا، بے شرمی کا مظاہرہ کر. یعنی گھر کے فرد بول رہے ہیں کہ بیٹا زور سے بول، یعنی بتا کہ ہم لوگ بے شرم ہیں. ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں چیخ کر، دلیل کے ساتھ ابھی ثابت کروں گا یہ بے شرمی ہے. میرے نبی نے طریقہ کیا بتایا کہ اجازت لینے جاؤ تو لڑکی کیا کر دے ہوئے تو اجازت ہو گئی. ابھی بتا رہا ہوں مسئلہ، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں کہ یہ خواہ مخواہ بے شرم ہم کو بنا دیا.
تو بیٹا زور سے بول، یعنی بے شرمی کا مظاہرہ کر، چلا زور سے. اور پھر بعض مرتبہ مائک کا انتظام ہوتا ہے بعض جگہوں پر، تو ایک مرتبہ بولے کہ مجھے نکاح قبول ہے، بولے نہیں نہیں 2 بار اور بول، اور ابھی تو پوری بے شرم نہیں ہوئی، ابھی میری بے شرمی ظاہر نہیں ہوئی، 2 مرتبہ اور بول تاکہ اچھی طرح بے شرمی میری ظاہر ہو جائے. کنواری لڑکی کی اجازت کب مانگی جائے گی؟ میں غلط ہوں نا، میں اپنی بات نہیں کروں گا، نبی کی بات بیان کروں گا. چلو، ان استاذنتها الولی فسکتت او ضحکت او بکت فیئذن لها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حوالہ دینے کو تیار ہوں، جس کتاب کا بولو گے اس کتاب کا حوالہ دوں گا، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے آپ اجازت لینے گئے، خاص کر اس کا گھر کا فرد ولی اجازت لے رہا ہے، وہ ہنس دی تو بھی اجازت ہے، وہ چپ رہی، اعتراض نہیں کیا، منع نہیں کیا تو بھی اجازت ہے، وہ رونے لگی تو بھی اجازت ہے. اور آج رجسٹر لے کے جاتے ہیں نا دستخط کروانے، اس نے چپ چاپ دستخط کر دیا تو بھی اجازت ہے. نبی تو یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ بولو، اب جو چلوائے گا بلوائے گا وہ بے غیرت ہوا یا نہیں ہوا؟ بولے ہم کو معلوم نہیں تھا. تو کیوں نہیں معلوم تھا بھائی؟ کیا سر رمن را کی غار میں رہ رہے ہیں؟ دنیا کی معمولی چیز کا بھاؤ معلوم، ہر چیز کا بھاؤ معلوم. طلاق غیر مسلم جانتے ہو گئے. 3 طلاق کیا ہوتی ہے، 1 طلاق کیا ہوتی ہے، اتنی چرچا ہوئی، اتنی ڈیبیٹس ہوئے اس ملک میں کہ غیر مسلم جانتے ہو گئے، لیکن مسلمان نہیں جان رہے، اب بھی جاہل بنا ہوا ہے. جب طلاق دے گا نا تو ایک ساتھ 3 ہی دے گا، اپنی جہالت کا اقرار کرے گا. غیر مسلم جانتے ہو گئے کہ طلاق اس طرح دی جاتی ہے، یعنی اتنے ڈیبیٹس ہوئے، ان لوگوں نے پڑھ لیا لیکن ہم جاہل ہی رہے. اللہ ہم کو سمجھ دے. میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو لوگ بیچارے دلچسپی رکھتے ہیں عمل کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دنیا خالی نہیں ہے. لیکن نبی نے تو یہ کہا کہ کنواری لڑکی اگر ہنس دے وے، چپ رہے یا رونے لگ جاوے، اس کی اجازت ہے. اور دستخط کر دے ہوئے رجسٹر پر تو بھی اجازت ہے. کیوں اس کو معلوم نہیں ہے؟ محلے کے بچے کو معلوم ہے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے. پورے لوگ شادی میں اچھے نئے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لڑکی کو نہیں معلوم ہے. بولے دستخط پتہ نہیں کیوں کر دی. ہاں وہ 1 کروڑ کے چیک پہ دستخط کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پورے محلے کو معلوم ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم میرا نکاح ہو رہا ہے، اور مجھ سے یہ دستخط کیوں کروا رہے ہیں. نکاح ہو جائے گا. کنواری لڑکی سے مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا بولنا ضروری ہے ہی نہیں. اور پھر بولنا ہے تو 1 مرتبہ 3 مرتبہ بے غیرتی والا مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ اور چیخ کر بولے، چلا کر بولے، نہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اجازت اس طرح نہیں لی جاتی، پہلے سے لے کر آ جائیں، اور پھر جہاں نکاح ہوگا وہاں پر گواہ موجود رہیں گے. مجلس نکاح میں جہاں نکاح ہوگا وہاں گواہ موجود رہیں گے. اب یہاں پر جب خطبہ پڑھا جائے گا پھر اجازت لی جائے گی، تو اب گواہ، بلکہ سارے حاضرین مجلس گواہ ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، 100 لوگ 500 لوگ سب گواہ ہیں. لیکن دنیاوی کارروائی کے حساب سے وہ کاغذات بنانے کے لیے 2 گواہ کو طے کیا جاتا ہے، ان کا نام ایڈریس وغیرہ لکھا جاتا ہے تاکہ آئندہ ضرورت پڑنے پر کام آوے. ورنہ پوری مجلس کے لوگ گواہ ہیں. اعلن النکاح، اس لیے کہا کہ نکاح کا اعلان کرو، چھپ کر نکاح مت کرو. اعلن النکاح ولو بالدف، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کھلم کھلا علل اعلان کرو. مجلس ہونی چاہیے باقاعدہ، سب کو پتہ چلے، 200-500 لوگ جمع ہوں، معلوم ہو یہاں جمع ہونا ہے، بارات میں نہیں، بلکہ نکاح کی مجلس اصل ہے. اور ہاں بعض مرتبہ فون پہ نکاح ہوتا ہے. یہ مسئلہ آ گیا تو بھی بتا دوں. کوئی لڑکا باہر ہے تو آپ وہ اپنا وکیل بنا دے کسی کو یہاں. بھائی لڑکی تو بناتی ہے نا وکیل، لڑکی کہاں آتی ہے؟ مجلس میں آتی ہی نہیں ہے. بھائی ہمارے یہاں ماحول یہی چل رہا ہے نا کہ لڑکی کبھی بھی مجلس میں خود نہیں آتی، وہ اپنا وکیل کسی کو بنا کر بھیجتی ہے. وکیل اس کی طرف سے اجازت دیتا ہے. اس کی اجازت گویا کہ لڑکی موکلہ کی اجازت ہے. وکیل جو بھی کام کرے گا وہ موکل کا. 3 دروازے جو خرید رہا ہے میرے کہنے پر، وہ کس کے لیے خرید رہا ہے؟ میرے لیے خرید رہا ہے نا، میں نے اس کو بھیجا ہے. تو لڑکی نے اس کو وکیل بنا کر بھیجا ہے
تو وہ جو بھی اجازت دے رہا ہے وہ لڑکی کی طرف سے دے رہا ہے، یعنی لڑکی کے لیے قبول کر رہا ہے۔ تو جس طرح لڑکی نہیں آتی مجلس میں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاوے کہ لڑکا باہر ہے اور آ نہیں سکتا، مسئلہ ہے اور نکاح کرنا بھی ضروری ہو گیا کسی وجہ سے، تو وہ اپنا وکیل یہاں ہندوستان میں جہاں نکاح ہونے جا رہا ہے مجلس میں، وہاں کسی کو بنا دے، جسے لڑکی کا وکیل ہوتا ہے تو اب لڑکے کا بھی وکیل ہو گیا، دونوں مجلس میں حاضر ہیں اور دوسرے گواہ ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح لڑکی وکیل بنا کے بھیجتی ہے وہ تو ہے ہی ہمارے یہاں، تو کبھی کبھی لڑکا بھی وکیل بنا سکتا ہے جب وہ خود یہاں نہیں آ سکتا، باہر ہے اور مجبوراً نکاح کرنا پڑ رہا ہے کسی وجہ سے، تو وہاں سے کسی کو فون پہ بول دے بھائی فلاں صاحب آپ میرے وکیل بن جاؤ اور آپ میری طرف سے نکاح کی مجلس میں قبول کر لو، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، دونوں وکیلوں کا مجلس کے اندر، وہی قبول کریں گے اور گواہ بھی وہیں پر رہیں گے، گواہ بھی مجلس نکاح میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک درخواست کرنی ہے، بولنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جو یہ ووٹ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہر ساتھی ووٹنگ کرے، ووٹ ڈالے، اپنا حق استعمال کرے، اور قوم کا فائدہ دیکھتے ہوئے، اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہوئے ووٹنگ نہ کرے۔ میں کسی کے لیے کسی کی تائید بھی نہیں کروں گا، کسی کا نام بھی نہیں لوں گا، لیکن آپ کو یعنی مسئلہ بتا دوں گا، یہ ایک گواہی ہے۔ آپ جس کو ووٹ دینے گویا اس کے بارے میں آپ گواہی دے رہے کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ ہمارا ملی اور قومی اور سماجک کام یہ کر سکتا ہے، اس سے ہمارا کام نکل سکتا ہے، یہ ہمارا نمائندہ بن سکتا ہے، آپ گویا اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک سفارش ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ووٹ ایک سفارش ہے، گویا آپ اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آدمی اس لائق ہے کہ یہ ہماری نمائندگی کر سکتا ہے، امیدوار بن سکتا ہے اور ہمارے سارے کام آ سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ ووٹ ایک وکالت ہے، گویا آپ اس کی طرف یعنی وکیل بن رہے ہیں، اس کو آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ ابھی جسے نکاح میں وکیل بناتے ہیں نا، کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں میں نے ان کو وکیل بنا دیا، تو ایسے ہی گویا ووٹنگ کرنا ہے، ایک وکیل بنانا ہے کہ ہماری طرف سے فلاں صاحب بالکل مناسب ہے کہ ہماری طرف سے ملی اور قومی اور سماجی کام کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو ووٹ نہ دیں، اس کے پتہ ہی نہیں ہے نام کا، وہ کنویں میں سے کب نکلا، کب پیدا ہوا، پیسے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، 2 ٹکے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور امت کا سرمایہ غرق کر رہے ہیں پیسے لے کر۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی کوئی امید ہی نہیں ہے، کیسے لوگ چاہے کتنے بھی، سن لیں میری بات، کیونکہ یہاں کام کرنا ہے اور ہمیں تو کام سے مطلب ہے، ہمیں یہاں پر فی الحال کے حالات اسلامی حکومت تو نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں، اس لیے ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم سب کو نیک اور دیندار اور ولی بنا کر پیش کریں گے، یہ تو نکال دو آپ ذہن سے، سمجھے؟ یہ بھی صاف کر رہا ہوں، نہ میں کسی کی تائید کر رہا ہوں، نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ ہم بالکل نیک اور ولی اور جو کتب افضل کو بٹھائیں گے، اگر ہوتا تو پھر ہم دکھاتے آپ کو کہ کون ہوتا ہے امیدوار، کون ہوتا ہے نیتا، پھر اسلام طے کرتا اپنے قانون کی روشنی میں، لیکن یہاں ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، جمہوری حکومت ہے، لہذا جو آدمی موضوع اور مناسب ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اس سے ہم اپنا کام کروا سکتے ہیں، اس کا ذاتی مسئلہ جو بھی ہو وہ ہم کو نہیں لینا دینا ہے، سمجھے؟ ایک آدمی ہم کو لگا بہت نیک ہے لیکن کام ہی نہیں کر رہا ہے، اس کو بنانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو کیا لے کے چاٹو گے اس کو؟ اس لیے یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں کھلے، ان سے تو ہمیں احتیاط کرنا ہے، جن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں سوائے نقصان کے، ان کو تو ووٹ نہیں دینا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ذاتی حملہ ہوتا ہے کسی پر کہ وہ ایسا ہے، یوں ہے، بھائی ہمیں ان کی ذات سے کیا لینا دینا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اگر ہم اس کو جتائیں گے اور یہ کام ہمارے آ سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، جو ہماری یہاں کی ضرورتیں ہیں آواز اٹھا سکتا ہے، اس کا ذاتی مسئلہ جو بھی ہو، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے، کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ ہم دیندار کو لا کے منتخب کریں، لوگ پیسے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھ لیں آپ کہ جس کو جو جیتنے کی پوزیشن میں ہے جیت سکتا ہے، اور اس سے ہمارا امت کا اور ملت کا فائدہ، میرا نہیں، میرا ذاتی نہیں کہ میرا مکان وہ بنوا دے گا، مجھے اس نے کیا کہتے ہیں اندر سے آفر کیے، لہٰذا میں پورے محلے میں اس لیے گھوم رہا ہوں۔ آج ایسے دلالیے بہت گھوم رہے ہیں کہ جس کو کسی نیتا نے آفر کر دی کہ تجھے 1 لاکھ روپے دے دوں گا جلدی، تو وہ محلے میں گھوم رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جس سے قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہماری اسکول کا مسئلہ ہے،
اردو اسکول اسلام سے وابستہ ہے ہمارے، تو جو ہمارے اس طرح کے ملنی اور اچھے کام آ سکتا ہے اور وہ جتنے کی پوزیشن میں ہے، اس کا ورچسو ہے، اس کو آپ ووٹ کریں. اس کا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یا مسلمان ہے لیکن کیریکٹر اچھا نہیں ہے، کیا ہے، وہ ہمارا میٹر نہیں ہے، کیونکہ پوزیشن اس وقت ایسی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیندار نہیں ہونا چاہیے، نمائندہ تو دیندار ہونا چاہیے، جو ہماری نمائندگی کرے وہ اچھا انسان ہونا چاہیے. لیکن فی الحال کی صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے کام آ سکے، جس سے کچھ ہمارا کام نکل سکے، اور واقعی اس سے ہمیں یعنی اگر زیادہ نفع نہ ہو تو نقصان بھی زیادہ نہ ہو، ایسے آدمی کو وہ جیت سکتا ہے، اس کو ووٹ دیں گے. تو اس طرح آپس میں رائے مشورہ کر کے اور ایسے آدمی کو ووٹ دیں، اس کی ذات کو نہ دیکھیں، بلکہ اس سے امید ہے کہ وہ جیتے گا تو کام کر سکتا ہے یا شر سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ایسے آدمی کو جو ہے ووٹ دینا چاہیے. یہ آج کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو اجتماع کے بارے میں نے اعلان کیا، آئندہ جمعہ کے بعد والے جمعہ کو 16 تاریخ کو، یہی جمعہ کی نماز کے بعد یہاں سے گاڑی اٹھے گی. ٹرک کا انتظام کیا گیا ہے اور ایک ٹکٹ کا 50 روپے رکھا گیا ہے. یہ تو خالی برائے نام ہے، ورنہ خرچہ تو 400-500 تک کا ہو جائے گا، کیونکہ گاڑی آپ کو واپس لے کر بھی آئے گی. 3 دن وہی رہے گی، 2 دن. تو جمعہ کی نماز کے بعد گاڑی روانہ ہوگی. 50 روپے ٹکٹ اس کا رکھا گیا ہے. اگر جو پہلے آ جائے گا تو بک ہو جائیں گی ٹکٹیں. ہمارے حافظ شوکت صاحب کے پاس جو ہے نام لکھا سکتے ہیں اور ٹکٹ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ٹکٹ ایک آدھ دن میں آ جائے گا آج کل میں، تو ان کے پاس نام لکھا کر ٹکٹ لے لیں. 16 تاریخ کو جمعہ کے دن انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد یہیں سے گاڑی اٹھے گی. جمعہ کے دن شام سے مجلس شروع ہوگی، سنیچر کا پورا دن، اور اتوار کو ظہر سے پہلے دعا ہو جائے گی. یعنی 2 دن بھی مکمل نہیں ہے. اتوار کی شام تک آپ انشاءاللہ اپنے گھر آ جائیں گے. 105 کلومیٹر سے کچھ آس پاس کا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالی دعا بھی کریں کہ کئی سالوں کے بعد، لاک ڈاؤن سے پہلے اجتماعات بند ہوئے تھے، کئی سالوں کے بعد جو ہے اللہ نے پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ ایمان کی ہواؤں کو اور دین کی ہواؤں کو اللہ خوب چلائے اور ہمیں نیک بنائے، دیندار بنائے، اور اللہ باطل کو، برائیوں کو ختم فرمائے. اور ہونے والا اجتماع جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ اس کے اندر پوری کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.